اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چیپٹر نمبر 6 ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور پہلا اس کا انٹروڈکشن اور اس کے لرننگ آؤٹ کمس اور پری ریڈنگ کوشچنس کو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ آج ہم پہلا پیراگراف جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پہلا ہے ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمز آف پاکستان's emergence, قائد اعظم محمد علی جناح undertook a country-wide tour. During بک پیج نمبر آپ کا 63 ہے۔ ڈیورنگ ورڈ پریپوزیشن ہے، اس پہ نوٹ کریں۔ ڈیورنگ پریپوزیشن ہے کے دوران، ڈیوریشن۔ ڈیفیکلٹ، ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ، یہ دونوں ایڈجیکٹو ہیں، ارلی بھی اور ڈیفیکلٹ بھی ایڈجیکٹو کا بطور ایڈجیکٹو یوز ہو رہے ہیں۔ ٹائمز آف پاکستان's ایمرجنس، ایمرجنس کا ورڈ کم انٹو بینگ کے لیے، کم انٹو ایگزسٹنس کے لیے، مارز وجود میں آنا، ظہور پذیر ہونا، اپیئرنس کے لیے آپ اس کا ورڈ یوز کریں گے۔ کم انٹو بینگ کے لیے اپیئرنس، APPEARANCE، اپیئرنس۔ پاکستان کے قیام کے ابتدائی، ارلی، انیشیل، بگننگ، اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمز، ٹف ٹائم۔ پاکستان کے قیام کے ابتدائی اور مشکل وقت کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح انڈرٹوک آغاز کیا، ٹو اسائن سمتھنگ، سم ٹاسک، کنٹری وائڈ تھرو آؤٹ دا نیشن، تھرو آؤٹ دا کنٹری، ملک گیر، پورے ملک سے، ٹور، وزٹ، جرنی، سفر۔ پاکستان کے قیام کے ابتدائی اور مشکل وقت کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک گیر دورے کا آغاز کیا۔ ہی ایمڈ ایٹ، ایم کا ویسے مقصد ہوتا ہے مقصد، ایٹ، ایم ایٹ، منزل ہونا، مقصد ہونا، نشانہ بنانا، ورب بن گیا۔ ہی ایمڈ ایٹ، آپ کا مقصد تھا، آپ کا ٹارگٹ تھا، آپ کا ارادہ تھا، آپ کا جو ہے وہ کیا کہیں گے آپ اس کو، گول، GOAL، ایک ہوتا ہے GAOL، وہ جیل۔ آپ کا مقصد تھا ایمڈ ایٹ ریزنگ، بلند کرنا، پیپل اسپرٹ، لوگوں کے جذبے کو۔ ریزنگ یہاں آپ کا جیرنڈ کی شکل میں آ رہا ہے۔ ہی ایمڈ ایٹ ریزنگ پیپل اسپرٹ، آپ کا مقصد لوگوں کے جذبوں کو ابھارنا یا بلند کرنا تھا۔ یہ فرسٹ پیراگراف اس کا بیٹے جی ابھی چل رہا ہے۔ اسپرٹ، جذبہ، پیشن۔ کوشچن ہے کیا اس کے آگے، وائی ڈیڈ دا قائد اعظم ہیو ٹو ٹیک لانگ ٹورز ڈیورنگ دا ارلی ڈیز آف انڈیپینڈنس؟ وائی ڈیڈ دا قائد ہیو ٹو، اب جب آپ اس کا کوشچن کا آنسر دیں گے آپ کہیں گے دا قائد ہیڈ ٹو، دا قائد اعظم ہیڈ ٹو ٹیک اے کنٹری وائڈ ٹور، وہی باقی اسی کے اندر آ جائے گا، پورا کوشچن کا اسٹیٹمنٹ اس وہی آ جائے گا۔ آگے لکھیں گے آپ ٹو ریز دا پیپل اسپرٹ، بس ٹو ریز، RAISE، ٹو ریز دا پیپل اسپرٹ، آپ کے پہلے کوشچن کا آنسر ہو جائے گا۔ ڈو ناٹ بی اوور ویلم
मगलूब हो जाना, घबरा जाने के मानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अपसेट होने के मानों में, सबमर्ज, सिनोनिम्स की मैं बात कर रहा हूं बेटा जी। विद एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, एनॉर्मिटी आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ है चैलेंजिंग, ठीक है, चैलेंजिंग, और यहां इससे मुराद ह्यूजनेस, वास्टनेस भी हो सकता है, बड़ा होना किसी चीज का, ह्यूज हो जाना। डू नॉट बी ओवरवेल्म, बी पैसिवाइज फॉर्म में आ जा रहा है, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड, मत घबराओ, मत परेशान हो जाओ, मत मगलूब हो जाओ, अंडर फोर्स ना चले जाओ, घबरा के किसी के जेर असर ना चले जाओ। बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, विद द एनॉर्मिटी, बहुत बड़े काम से, काम के बड़े होने से, काम के ज्यादा होने से, काम के मुश्किल टफ होने से घबरा ना जाओ। He said in a speech at Lahore, he said, आपने फरमाया, in a speech, एक खिताब में, speech, conversation, saying, तकरीर, at Lahore, लाहौर में एक खिताब में कहा, there are many examples, instances, synonym की मैं बात कर रहा हूं, examples, instances, instances, example करेंगे तो instance लिख दें। many examples in the history of young nation, young से यहां मुराद newly born, जैसे आप कहते हैं young, younger, youngest, young छोटा, younger उससे भी छोटा, youngest सबसे छोटा, यहां young से मुराद नौजवान नहीं है, new। कहता है कि देर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशन, नई कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं, ऑफ बिल्डिंग देमसेल्व्स अप, अपने आप को, देमसेल्व्स आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देमसेल्व्स आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात, प्रोनाउन क्या है, जो दूसरे नाउन की जगह पर हम वर्ड यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन भी आपको मैंने बता दिया था, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेल्फ का वर्ड यहां जब, बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, शीर डिटर्मिनेशन, शीर मीन स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा पावरफुल, डिटर्मिनेशन अज़म, इरादा, पुख्ता इरादे से, एंड फोर्स ऑफ करैक्टर, और कुव्वत किरदार से। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं, देयर आर मैनी, बहुत सी मिसालें, नई कौमों की तारीख में बहुत सी मिसालें, अपने आप को कुव्वत किरदार और पुख्ता इरादे से अपने आप को बनाने की बहुत सी मिसालें, बहुत सारी एग्जाम्पल्स अगर आप स्टडी करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टडी किया, मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हिस्ट्री को स्टडी किया ना, ग्रेट पर्सन, ग्रेट पीपल कैसे बनते हैं, वो लोग ग्रेट पीपल को स्टडी करके, जापान की मिसाल आप लोगों के सामने, दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ था उसके, हिरोशिमा, नागासाकी, खत्म हो गई को, लोगों ने कहा, हमने, अमेरिका ने कहा जी हमने जापान को उड़ा के रख दिया, खत्म कर दिया। लेकिन आज आप देखें जापान की अपनी जो इस वक्त इकोनॉमी है, वो दुनिया की मजबूत तरीन इकोनॉमी, उन्हें कैसे बनाया अपने आप को, शी डिटर्मिनेशन, उन्होंने इरादा कर लिया कि जी हमने आगे निकलना है। उन्होंने प्रोडक्शंस की, चीजें बनाई, तैयार की, गाड़ियां बनाई, मशीनरी बनाई, वट एवर दे आर, उन्होंने कहा जी हमने इसको फिलहाल यूज नहीं करना, हमने इसको एक्सपोर्ट करना है उन लोगों को जिन्होंने हमें कमजोर की। मजबूर हो गए उनकी चीजें परचेज करने के लिए। आज आप देखें जापान दुनिया की बेहतरीन मईशत है, ये है नई कौमें, और यही बातें मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त अपनी कौम को समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, स्टर्लिंग प्योर, मजबूत, खालिस मटीरियल, चीज, मवाद, तुम खालिस मवाद से बने हो, एंड सेकंड टू नन, और तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं।
مسلمان کی جو پہچان ہے، مسلمان کا جو کردار ہے، مسلمان کا جو رول ہے، میں نے بتایا نا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پڑھا، اسٹڈی کیا کہ مسلمان ہے کون، کون کون سی چیزیں مسلمان کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو بر صغیر کے اندر رہنے والے قوم ہے، مسلمان ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں، محمد علی جناح نے کہا کہ یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل اینڈ سیکنڈ ٹو نن، اور تمہارے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، ہے ہی ایسے۔ میں نے بتایا تھا 1940 میں فائنل ایک اپروچ بنائی جا رہی ہے کہ جناب ہمیں رائٹس چاہیے، پاکستان ریزولوشن پیش کیا جا رہا ہے، پاکستان ریزولوشن 1940 کی بات ہے، اور اس وقت پاکستان ریزولوشن نہیں ہے، اس کو آپ ریزولوشن آف لاہور کہہ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے یار دوستوں نے کہا جی نہیں جی یہ قرارداد پاکستان ہے، محمد علی جناح نے کہا اوکے جی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور پھر 7 ایئرس کے پیریڈ میں اس قوم کو اکٹھا کیا، اس قوم نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور ایک مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ تو یہی چیزیں محمد علی جناح نے آبزرو کی، اسلامک ہسٹری کو اسٹڈی کیا کہ مسلمان ہیں کون، بھوکے رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ایسے پابند کے کہتا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل، تم ایک خالص مواد سے بنے ہو، اینڈ سیکنڈ ٹو نان، اور تمہارے مقابلے کا کوئی نہیں۔ میں اگزامپل اگر پاکستانی قوم کی بھی بیان کروں نا، وہ بھی میچ لیس ہے، لیکن آپ کے ویڈیو کا ٹائم لیکچر جو ہے وہ اس حساب سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں۔ کیپ اپ یور مورال، اپنے حوصلے کو بلند رکھو، مورال، سیلف اسٹیم، اپنے آپ کو بہت اونچا رکھو، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو اپنے آپ کو، تم کو گئی گزری قوم نہیں ہو۔ کیپ اپ یور مورال، اپنے حوصلے کو بلند رکھو۔ ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، افریڈ، اسکیئرڈ، SCARED، فیئر، FEAR، آف ڈیتھ، موت سے مت ڈرو۔ موت سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ یہاں ڈیتھ کیا ہے کہ اسرائیل آ جائے اس کے سامنے ڈنڈا لے کے کھڑا جائے، ابھی ہم نہیں ڈرتے، نہیں۔ وہ جو اوپر بتایا کہ انارمٹی آف دا ٹاسک، کام کا بڑا ہونا، ہیوج ہونا، زیادہ ہونا، وہ موت ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو 2 سے 4 پیجز اگر ایکسٹرا دے دی جائے نا، اس کے لیے موت بن جاتی ہے۔ سر یہ نہیں، اتنا نہیں، اتنا تھوڑا تھوڑا تھوڑا۔ تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے گھبرا رہے ہیں کہ یار مینجمنٹ نہیں ہے، آفس ورک کے لیے بندے نہیں ہے، کلریکل سٹاف نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو بلاک نہیں ہے، تو یہ لوگ گھبرا رہے ہیں۔ ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، کیا ہوگا؟ کام بڑا ہے، زیادہ ہے، مشکل ہے، ٹف ٹائم ہے، تھوڑا پرولونگ ہو جائے گا، ٹائم زیادہ لگ جائے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ کوئی موت ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر تم اسے موت ہی سمجھتے ہو، ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، موت سے مت ڈرو۔ وی شوڈ فیس اٹ بریولی، بریولی ایڈورب ہے، شوڈ ماڈل ورب ہے، شوڈ کے مقابلے میں مسٹ ہوتا ہے۔ شوڈ آپ کا ویک obligation ہے، مسٹ آپ کا اسٹرانگ obligation ہے۔ وی شوڈ فیس اٹ بریولی، ہم اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ کس لیے؟ ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اور اسلام، اسلام اور پاکستان کی عزت کو بچانے کے لیے۔ ڈو یور ڈیوٹی، تم نے کیا کرنا ہے؟ وٹ آر دا ڈیوٹیز ٹوورڈز اس؟ محمد علی جناح نے اس وقت کہا ڈو یور ڈیوٹی، تم اپنا کام کرو۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑ دو ابھی اس کو، تمہاری ذمہ کیا لگا تم وہ کام کرو، ڈو یور ڈیوٹی، تم اپنا کام کرو، اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور پاکستان میں بھروسہ رکھو۔ اٹ ہیز کم ٹو اسٹے۔ پاکستان کی فکر نہ کرو آپ کہ پتہ نہیں جی پاکستان کیا ہوگا، خدا نخواستہ ریٹریو ہو جائے گا، رول بیک ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت انگریزوں کا اور خصوصاً ہندوؤں کا یہی کہنا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پاکستان دے دو جناح کو، آفٹر 2 to 6 months it will be rolled back۔ محمد علی جناح نے ان کی باتوں کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کے اندر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے،
اپنی قوم کو باور کرا رہے ہیں کہ اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، پاکستان پر بھروسہ رکھو، اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، قائم رہنے کے لیے بنا، یہ کہیں نہیں جانے والا۔ اور میں آپ کو پہلے بھی اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جن کا ویژن براڈ ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خداداد صلاحیتیں حاصل ہو جاتی ہیں، گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو ملک آپ بنا رہے ہیں نا لوگوں کے لیے، اسے میں نے ختم نہیں ہونے دینا، کیونکہ آپ نے اس کے اندر جو ٹارگٹ ذہن میں رکھا ہے نا، وہ میرا دین، میرا مذہب، میرا اسلام ہے۔ اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی تم اس کی فکر نہ کرو، پاکستان کی فکر نہ کرو، یہ تو کہیں نہیں جانے والا، باقی تمہارا کام کیا، ڈو یور ڈیوٹی، تم اپنا کام کرو۔ اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا۔ سیکنڈ پیراگراف، دا انٹائر مین کمپلیٹ، یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، کمپلیٹ لکھ لیا کریں، میننگ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائے۔ جرنی، ٹور، سفر، وزٹ، مکمل سفر آف دا گریٹ لیڈرز اسٹرگل، گریٹ لیڈرز، عظیم رہنما کی جد و جہد، عظیم رہنما کی جد و جہد کا مکمل سفر، was based for a separate homeland وطن، separate الگ، individual منفرد، for the Muslims of the subcontinent بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے، was based مبنی تھا، فاؤنڈیڈ تھا، بنیاد تھی جس کی، on the pivot central point of the Muslim unity، مسلم اتحاد اینڈ ونس ایز اے نیشن، ونس، یہ آپ کا ون، آپ کا ورڈ جو ہے اس کے آگے نیس لگا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلے بھی چیپٹر نمبر 1 میں بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، یہ آپ کا پریفکس اور سفکس کا ایشو ہے۔ ون ایک روٹ ورڈ ہے، بیس ورڈ ہے، نیس اس کا سفکس ہے، اور اس سے یہ ایک پورا ایک الگ ناؤن بن گیا۔ ون مین ایک ہے، ونس اکیلا، توحید، وحدانیت، آفن ایز اے نیشن، ملی وحدت۔ ٹھیک ہو گیا؟ برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حاصل کرنے کا مکمل سفر، عظیم رہنما کی جدوجہد کا پورا سفر مسلم اتحاد اور ملی وحدت کے مرکزی نقطے پر مبنی تھا۔ He talked about پاکستان، آپ پاکستان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، in such clear terms، سچ ایسی صاف انداز میں، اتنے صاف طریقے سے that the common man could understand it، کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا تھا۔ حالانکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ محمد علی جناح کی موسٹلی گفتگو، زیادہ تر جو اسپیچز ہیں وہ انگلش میں ہوتی تھی، اور اس وقت آج لٹریسی ریٹ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں، ہمیں انگریزی کی کتنی سمجھ آتی ہے، اور اس وقت تو لٹریسی ریٹ کیا تھا، لوگوں کو انگریزی کتنی سمجھ آتی، لیکن لفظ پاکستان آنے پر وہ سمجھ آتے تھے پاکستان کی بات کر، اور اس کو وہ اتنا بہترین انداز میں واضح کرتے تھے، اپنی قوم کو جانتے بھی تھے ان کو یہ باتیں کس طرح سمجھانی ہے، اور وہ کہتے اتنے صاف انداز میں گفتگو کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا تھا۔ تو یہ بیٹے آج کے لیے، کل انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ مزید چیپٹر کو شروع کریں گے، اور چیپٹر کو، اس کو جو ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں اس پہ تسلی سے چیپٹر بک کھول کے ورڈز میننگ کو دوبارہ ایک دفعہ میں بتا دیتا ہوں۔ امپورٹنٹ، ڈیورنگ کے دوران پریپوزیشن ورڈ ہے، ارلی ابتدائی، ڈیفیکلٹ مشکل، ایمرجنس اپیئرنس، انڈرٹوک ٹیک اوور آغاز کیا، شروع کیا، کنٹری وائڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری، ٹور وزٹ جرنی، ایمڈ ایٹ مقصد ہونا ٹارگیٹ، اوور ویلمڈ اپسیٹ بھی ہے، سبمرج بھی ہے، اوور پاور بھی ہے، انارمٹی ہیوجنس واسٹنس، اور آپ کی بک میں چیلنجنگ، اس میں themselves میں نے بتایا تھا آپ کو ریفلیکسو پرناؤن ہے، شیر بہت زیادہ ڈیپ، بہت پختہ، اسٹرانگ، اسٹرلنگ پیور، مورل سیلف اسٹیم،
afraid, scared. bravely adverb ہے. آنر آف پاکستان اور اسلام اور پاکستان کی عزت کو بچانے کے لیے ہمیں اس کو بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس تک یہ پہنچ سکے. جنہوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیے کریں. تھینک یو ویری مچ جی. بہت اللہ حافظ.